السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب سجود السہو وغیرہ، سبق نمبر ہے 74 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فصاح فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم، رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو پیارے نبی علیہ السلام کو سہو ہو گیا۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں اور آپ نماز میں بھول گئے، چنانچہ آپ نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا اور پھر سلام پھیرا۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے حسن قرار دیا، اور امام حاکم نے بھی روایت کیا اور صحیح قرار دیا، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت شاذ ہے، یعنی صحیح روایت کے خلاف ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں بھول لگی تو آپ نے تشہد کے اندر سجدے کیے، پھر سے تشہد پڑھا اور پھر سلام پھیرا۔ اب یہ روایت شاذ ہے، اس صحیح روایت کے خلاف ہے جو کہ صحیحین میں اور اسی طرح سنن کی تمام کتب کے اندر موجود ہے، حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت۔ تو اس میں صحیح یہی ہے کہ سہو کے 2 سجدے کر کے پھر سے تشہد نہیں پڑھنا، بلکہ سہو کے 2 سجدے کر کے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے، جیسا کہ جناب ذوالیدین کی روایت میں ذکر ہوا۔ اور یہ روایت جو ہے وہ شاذ ہے، یعنی اپنے سے زیادہ صحیح روایت کے خلاف ہے۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدر کم صلی اثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فإن کان صلی 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغیما للشیطان، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور اسے یہ معلوم نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، ایسی صورت میں شک کو چھوڑ دے اور جس بات پر یقین ہو اس پر نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ پس اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، تو یہ 2 سجدے نماز کو جفت بنا دیں گے، یعنی یہ 2 سجدے 1 رکعت کے قائم مقام ہو کر نماز کو 6 رکعت بنا دیں گے۔ اور اگر یہ پہلے سے ہی پوری رکعتیں پڑھ چکا تھا یعنی 4، تو یہ 2 سجدے سہو کے شیطان مردود کے لیے باعث ذلت و اہانت ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا جب نماز کی رکعتوں میں شک پڑ جائے تو اس صورت میں
بندے کو چاہیے کہ اپنا ذہن کسی ایک نقطے پر خاص کر لے، یعنی یا تو یہ سمجھ لے کہ میں نے 4 پوری پڑھی، یا یہ کہ وہ سمجھے کہ میں نے نماز کم پڑھی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اگر رکعتیں کم ہوں گی تو 4 پوری ہو جائیں گی، اور اگر رکعتیں پوری تھیں تو اس صورت میں بھی شیطان کے لیے یہ 2 سجدے ذلت کا باعث بنیں گے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ تعالی کا یہ کہنا ہے کہ جب نمازی کو رکعات کی تعداد میں شک پڑ جائے تو اسے کم پر بنیاد رکھنی چاہیے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نماز میں شک واقع ہونے کی صورت میں کوشش کرے یاد کرنے کی، اور انتہائی کوشش کرے۔ اگر گمان غالب کسی طرف ہو جائے تو اسی پر عمل کرے، اور اگر کوشش کے باوجود دونوں اطراف مساوی نظر آئیں تو پھر کم پر بنیاد رکھے۔ یعنی رکعتوں میں شک پڑ گیا تو پھر اس بات پر بنیاد رکھے کہ میں نے ایک کم پڑھی ہوگی، اور سلام سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اگلی حدیث، وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا قال فثنى رجلیہ واستقبل القبلۃ فسجد سجدتین ثم سلم ثم اقبل علی الناس فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا نماز میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ نے تو اتنی نماز ادا فرمائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رو ہو کر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا، اگر نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہوتی تو میں خود تمہیں اس سے باخبر کرتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو صحیح صورتحال یاد کرنے کی کوشش کرے، پھر اپنی نماز اسی بنیاد پر مکمل کر لے اور پھر 2 سجدے کر لے۔ وفی روایت للبخاری فلیتم ثم یسلم ثم یسجد ولمسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد سجدۃ السہو بعد السلام والکلام، ولی احمد و ابی داود والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا من شک فی صلاته فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم وصححہ ابن خزیمہ۔ اور بخاری ہی کے ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیرے، پھر سجدے کرے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو سلام اور کلام کے بعد کیا تھا۔ مسند احمد، ابو داود، نسائی میں عبداللہ بن جعفر سے مرفوع روایت ہے، جس شخص کو نماز میں شک واقع ہو
شک واقع ہو جائے تو اسے چاہیے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتلایا، اور یہ طریقہ ہے نماز کے بعد سہو کے 2 سجدے کرنا، یعنی دونوں طرف سلام پھیر لے پھر 2 سجدے کرے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ سہو جو ہے وہ کلام کرنے کے بعد کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات بھی کی اور اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا، اور سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ تو ان لوگوں کا رد ہوا، یعنی البریلویہ وغیرہ اہل شرک کا، کہ جنہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور اس کے تعلق سے ایک گھڑنتو روایت پیش کی کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا اپنے نور سے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی بات ہے، سورہ کہف کی آخری آیت، قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرا اعجاز کیا ہے، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے۔ عام بشر پر وحی نہیں آتی، نبی علیہ السلام پر وحی آتی ہے، اور ایسے ہی پیارے نبی افضل البشر ہیں۔ اور ایسے ہی پیارے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا بھی سردار ہوں۔ اور ایسے ہی پیارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ تو پیارے نبی کے فضائل و مناقب اپنی جگہ پر، لیکن انا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ جیسے ہم خوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ہمیں دکھ، درد، تکلیف، بیماری، صحت، پریشانی لاحق ہوتی ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ہمارے بشری تقاضے ہیں، کھانا پینا اور اسی طرح قضائے حاجت، پخانا پیشاب، یہی سارا کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے بھی نبی علیہ السلام کو، اور اسی طرح اس سے پہلے کے لوگوں نے انبیاء کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا پیغمبر وہ بنایا جاتا جو ملائکہ میں سے ہوتا، اور آج کا اہل شرک البریلویہ وغیرہ بھی یہی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہیں، بلکہ بشریت کا لبادہ اوڑھ رکھا۔ اور ان اہل شرک نے کیا کہا، جو عہد تھا آسمان پر وہ اتر پڑا احمد بن کر، یعنی نبی علیہ السلام اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح دیگر احادیث کے اندر ہے کہ جب امام بھولے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کو یاد کرانے کے لیے سبحان اللہ کہے، اور عورتیں الٹے ہاتھ کی پشت پر، ہاتھ کو ہاتھ کی پشت پہ مار کر امام کو غلطی سے روکے۔ اگلی حدیث، عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین فاستتم قائما فلیمضی ولا یعود ولیسجد سجدتین فإن لم یستتم قائما فلیجلس ولا سہو علیہ، رواہ ابو داود وابن ماجہ والدارقطنی واللفظ لہ بسند ضعیف۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے کہ وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے، شک ہو جائے اور وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، تو اگلی رکعت کو جاری رکھے اور واپس نہ لوٹے، اور بعد میں یعنی اینڈ پر صاحب کے 2 سجدے کر لے، اور اگر بالکل سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب نہیں۔
اسے ابو داؤد ابن ماجہ دار قطنی نے روایت کیا. یہ الفاظ دار قطنی کی ہیں اور اس روایت کی سند ضعیف ہے. علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جو سندن حسن ہے، جسے امام طحاوی علیہ رحمہ نے معانی الاثار میں ذکر کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہمیں یہ بتایا گیا، جب کوئی بندہ پہلے تشہد میں بیٹھنا بھول جائے، نمازی 4 یا 3 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پہلا تشہد بھول جاتا ہے اور دوسری رکعت پڑھ کر بغیر تشہد پڑھے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا ہے اگلی رکعت کو کنٹینیو رکھے، اور اگر ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا اور اسے یاد آ گیا تو پھر وہ بیٹھ جائے. اگر پوری طرح کھڑا نہیں ہوا اور بیٹھ جاتا ہے تشہد پڑھنے، اس پر سجدہ ثواب نہیں ہے. اور اگر بغیر تشہد پڑھے پوری طرح کھڑا ہو گیا، اب اگلی رکعت کو کنٹینیو رکھے اور سلام پھیرنے سے پہلے پھر وہ سہو کے 2 سجدے کر لے. آج کے سبق سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب نمازی کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، اس معاملے میں شک کو چھوڑ دے، جس بات پر یقین ہو اس پر اپنی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے. اگر اس نے 5 رکعت پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے ملا کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی، نماز ہو جائے گی جفت. اور اگر اس نے پوری پڑھی ہوگی تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت اور اہانت کا باعث بنیں گے. آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے بشر ہیں اور پیارے نبی بھی بھول جاتے ہیں جیسے ہمیں بھول لگتی ہے. اور آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا جب پہلا تشہد پڑھے بغیر بندہ کھڑا ہو جائے، پوری طرح کھڑا ہو گیا تو اگلی رکعت کو کنٹینیو کرے، اور اگر ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے، اور بغیر تشہد پڑھے اگر آگے نکل گیا ہے تو اینڈ پر آخر پر اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.